یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے فسطائی حکمرانوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے کے اطراف و اکناف میں کالے قوانین کے بے دریغ استعمال کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے سیکرٹری تعلقات عامہ بشیر احمد اندرابی نے کہا کہ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران سوپور، پلوامہ، شوپیان، ترال، سری نگر اور دیگر علاقوں سے 300 سے زائد لوگوں، جن میں زیادہ تر نوجوان ہیں، کو گرفتار کر کے مقبوضہ علاقے اور بھارت کی جیلوں میں منتقل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کالے قوانین، پبلک سیفٹی ایکٹ، غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق کالے قانون، UAPA، مینٹیننس آف انٹرنل سیکورٹی ایکٹ اور نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت 4,500 سے زائد حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو ناکردہ جرائم میں غیر قانونی طور پر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے۔ ماس موومنٹ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے بہادر عوام بھارتی تسلط سے آزادی کے عظیم مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور شہداء کی قربانیوں کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ تحریک فکر و اعتقاد جموں کشمیر کے امیر مولانا سرجان برکاتی نے نئی دہلی میں بھارت کی کل جماعتی کانفرنس کو بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی لا حاصل سیاسی مشق قرار دیا ہے، جس کا واحد مقصد مقبوضہ جموں کشمیر کے بارے میں عالمی برادری کو گمراہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کو فلسطین کے طرز پر ایک نوآبادیاتی علاقے میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ پاسبانی حریت جموں کشمیر کے چیئرمین عزیر احمد غزالی نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کی بعض سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ نئی دہلی میں ملاقات کو وقت کا ضیاع، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور کشمیریوں کی لازوال قربانیوں اور تاریخی جدوجہد کو ثبوتاز کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ آل پارٹیز کے اجلاس کے نام پر دہلی میں نریندر مودی ایک نیا حربہ آزما رہا ہے۔ کشمیریوں کو دھوکہ دینے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی RSS کی ایک اور شیطانی چال اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت اپنے ہندوتوا ایجنڈے کی تکمیل کے سلسلے میں مقامی مزاحمت کا سامنا کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام مودی حکومت پر اعتماد کیسے کریں، کیونکہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے مودی نے براہ راست کشمیریوں کی شناخت ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کشمیریوں کے حقیقی نمائندوں کی اکثریت بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور نظر بند ہے کہ شرکت کے بغیر کوئی ملاقات یا بات چیت مسئلے کشمیر کے حل کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نام نہاد آل پارٹی میٹنگ سے مقبوضہ جموں کشمیر کو کیا ملے گا جب بھارت سامراج نے جموں کشمیر کے آئین، اس کے جھنڈے اور عوام کے تمام حقوق غصب کر کے کشمیریوں کی تذلیل کی ہے۔ بھارت سامراج کے اپنے وعدوں کو توڑنے کی ایک تاریخ ہے۔ 5 اگست 2019 کو بھارت کی دھوکہ دہی ایک بار پھر دیکھنے میں آئی جب اس نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت برقرار رکھنے کے اپنے وعدے کو توڑا۔ مودی حکومت نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر دیا اور مقبوضہ کشمیر کے آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کا عمل شروع کیا، یہاں تک کہ اپنے جن سہولت کاروں کو دہلی میں آج کے اجلاس کے لیے مدعو کیا گیا ہے انہیں بھی گرفتار اور رسوا کیا گیا۔ بھارت اپنی دھوکہ دہی کی تاریخ پھر سے دہرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھارت ان تمام مذموم ہتھ کنڈوں کے ذریعے جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو نہ تو ختم اور نہ ہی کشمیریوں کے حق خود ارادت کے حصول کے عزم کو توڑ سکتا ہے۔